میں اگر ہندوستان میں ہوں اور مجھے ریاست سے کوئی شکایت ہے تو میں دو کام کروں گا وہاں پہ. پہلا کام کیا کروں گا؟ میں یہ کام کروں گا کہ ریاست کو توجہ دلاؤں اور بتاؤں کہ دیکھیے آپ مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکتے, آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ میں مثال کے طور پہ سور کھاؤں, میرے نزدیک یہ حرام ہے. آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو مجھے مجبور کرے سور کھانے پہ. تو آپ اس کو روکیں, لیکن ریاست میرے ساتھ زبردستی کرتی ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں پھر اس ریاست کو چھوڑوں اور وہاں سے ہجرت کروں. وہاں رہتے ہوئے میں نیوسنس کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ مسلمان یہ کہتے ہیں, ذرا آپ فہرست بتائیے مجھے ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں, ان کو کن لاس کے اوپر اشکال ہے ہندوستان کے اندر؟ ذرا نام گن کے بتائیے مجھے. ان کو کیا بہت سارے لاس لاس پہ, ان کو انہیریٹنس لا پہ پرابلم ہے, انہیں ٹیکسیشن پہ پرابلم ہے, انہیں سود پہ پرابلم ہے, انہیں کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر پرابلم ہے, انہیں جس طرح سے آپ طلاق دیتے ہیں اس میں پرابلم ہے, شادی میں پرابلم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی مذہبی تقریبات میں اگر ان کو اگر کوئی لڈو کھانے کے لیے بھی کہہ دے کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں کوئی تیوہار ہے, تم ایسا کرو, یہ گلاب جامن کھا لو, انہیں اس میں بھی پرابلم ہے. انہیں کسی کو مذہب کسی کے مذہب کا اگر کوئی دن آ جائے, ہولی ہے, وہ ہولی کے 4 رنگ بھی اگر ان کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائیں انہیں اس میں بھی پرابلم ہے. میں اگر آپ کو گنانا شروع کروں گا پروگرام ختم ہو جائے گا. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید, سواگت. دوستو, آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے محمد حسن الیاس صاحب نے. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں, ان دنوں امریکہ میں رہتے ہیں. آپ کا تعلق گامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے ہے. گامدی صاحب کے آپ شاگرد ہیں. پاکستان کے اندر خاصا مقبولیت ہے آپ کی, خاص طور سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کو بے حد پسند کرتا ہے اور آپ کو سنتا بھی ہے. آپ کی رائے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی رائے مانی جاتی ہے. تو حسن صاحب, آپ کا سب سے پہلے تو میں پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ جناب, آپ کی عنایت, آپ نے اس طالب علم کو عزت افزائی فرمائی اور موقع دیا. حسن صاحب, آپ امریکہ میں تقریباً 12 سال سے مقیم ہیں, تو آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو کس طرح سے دیکھا؟ کیا انہیں اس قسم کی آزادی ہے مذہب پر اپنے چلنے کی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان یا دوسرے اسلامک ملکوں میں ہوتی ہے؟ امریکہ میں ہماری مستقل سکونت 2019 میں شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے ہم ملیشیا میں قیام پذیر تھے اور پاکستان سے نکلے ہوئے اب کم و بیش 12 سال ہو گئے ہیں. تو ایک بڑا وقت ملیشیا میں گزرا اور اس کے بعد اب پچھلے کوئی 2-3 سال سے یہاں امریکہ میں ہیں. جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے ممالک مجھے دنیا میں دیکھنے کا موقع ملا, اور بغیر کسی تردد اور مبالغے کے میں یہ عرض کروں گا کہ امریکہ ہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حقیقی معنوں میں آپ کو ہر سطح پر آزادی نہ صرف یہ کہ نظر آتی ہے, بلکہ ان کی جو پوری سوسائٹی ہے, پورا جو سوشل فیبرک ہے وہ گندھا ہوا ہے اسی قدر کے ارد گرد. یعنی دنیا کے اندر ہم یہ جانتے ہیں بڑے لمبے عرصے تک ایک دوسرا طرز حکمرانی اور عام شہریوں کا اپنی حکومت, اپنی ریاست, اپنے سماج کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بالکل مختلف تھا. غلبے کی بنیاد پہ, تسلط کی بنیاد پر, فتح کی بنیاد پر علاقوں کو لوگ طاقت کر کے آباد کرتے تھے اور حکمران وہاں پر چند خاندان ہوا کرتے تھے. عام لوگوں کا تعلق ان سے ایک رعایا کا ہوتا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ خود عالمی طاقتوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ معاملہ شاید بہت زیادہ دیر تک اب نہیں چل سکتا, اس سے خود ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو پھر بڑے پیمانے پر اس زمانے میں جو نقل مکانیاں ہو گئی تھیں, یہ بھی نہیں تھا کہ ایک خطے میں ایک ہی رنگ, ایک ہی نسل, ایک ہی مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں, بلکہ ٹیکنالوجی نے پھر اس کو ممکن بنا دیا کہ لوگ دنیا میں نکلیں, مائگریشن ہو, اور ایک خطے میں مختلف الخیال لوگ وہ نسل کے لحاظ سے بھی, رنگ کے لحاظ سے بھی, مذہب کے لحاظ سے بھی آباد ہونا شروع ہوئے. تو یہ صورتحال پھر عملی لحاظ سے سامنے آئی کہ کیوں نہ کسی ایک خطہ ارض میں ریاست کا وجود قیام پذیر ہو تو وہاں پر مختلف النسل, مختلف المذاہب, مختلف الزبان لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی ایک سوشل کانٹریکٹ تشکیل دیا جائے. یہ پورا کا پورا اس وقت جو دنیا کی حدود بندی آپ کو نظر آتی ہے یہ نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ ہوئی. اس کو جس ملک نے اپنی روح اور اسپرٹ کے ساتھ اپنایا وہ امریکہ کی سرزمین ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بانیوں نے جو خود برطانیہ عظمیٰ کے تسلط سے نکل کے یہاں پر آباد ہوئے تھے, جو کانسٹیٹیوشن بنایا وہ اس چیز کے گرد ایوالو کرتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے مذہب کے لحاظ سے, اظہار رائے کے لحاظ سے,
اور سوسائٹی میں اپرچونٹیز کے لحاظ سے. ہم ملیشیا میں رہے بڑے لمبے عرصے تک, وہاں پر بھی اسی اصول کو اپنا کے گورو ہی نے ان کو آزادی دی تھی, لیکن اس کو حقیقت میں انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. چنانچہ وہاں پر ظاہر کے لحاظ سے تو وہ نیشن اسٹیٹ ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے مسلمان وہاں پہلے درجے کے شہری ہیں اور غیر مسلم وہاں دوسرے درجے کے شہری ہیں. لیکن امریکہ میں یہ معاملہ بالکل مختلف ہے. یہاں پر جب آپ آتے ہیں, آنے سے لے کر کاروبار کرنے تک اور اس کے بعد کانفلکٹ سے لے کے آپ کا جو اسٹیٹ سے معاملہ ہوتا ہے, ہر سطح پر آپ کو برابری کا احساس ہوتا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے اسلامی ملکوں کا ایکسپیرینس کیا, اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ کے امریکہ میں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب کے فروغ کے لیے, اس کے اظہار کے لیے آزادی موجود ہے. جی, ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے جو حالات ہیں انہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ کے حالات کو میں یکساں طور پہ تجزیہ کرتا ہوں. ہماری جو تقسیم ہوئی ہے اس خطے کی, وہ بھی اسی اصول پہ ہوئی تھی, نیشن اسٹیٹ کے اصول کے اوپر. اور ہمارے جو بانی تھے دونوں طرف کے, انہوں نے اسی اصول کو سامنے رکھ کے اس زمانے کے اندر برطانیہ عظمیٰ کے سامنے جو گزارشات رکھی, وہ یہی تھی کہ دنیا اس سطح پر پہنچ چکی ہے, آپ خود دنیا کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, لہٰذا اس خطے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں. چنانچہ یہ خطہ محض کسی مذہب, کسی رنگ, کسی نسل کے تفوق یا جبر کے اوپر قائم نہیں رہے گا. آپ اس کی تقسیم کریں اس اصول پر کہ جو کچھ قومیت کی تعریف ہے یہاں پر مسلمانوں کی اور وہاں پر ہندوؤں کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے علیحدہ خطہ ارض دیں, لیکن اس خطہ ارض میں مختلف مذاہب کے لوگ رہیں گے. نیشن اسٹیٹ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, ریاست سب کو برابری کی سطح پہ تسلیم کرے گی. اس اصول کو ہم نے تو ابتدا ہی میں دستوری طور پہ وائلیٹ کر دیا. پاکستان کے اندر ہم نے اپنے آئین کے اندر ایک قرارداد شامل کی جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن. اور اس زمانے میں ہم نے ہمارے خطے کے اندر اس سرزمین میں جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم اور ہندو آباد تھے, ان کو ایک میسج دیا کہ جس اصول پہ ہم نے یہ تقسیم کی ہے, ہم اس اصول کو نظریے کی سطح پہ وائلیٹ کر رہے ہیں, لہٰذا ہم یہاں پر پہلے درجے کے شہری ہوں گے. آپ نے اگر یہاں پر رہنا ہے تو پھر آپ کو عملاً ہمارا باج گزار بن کے ہی رہنا پڑے گا. تو ہمارے ہاں تو یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کی سطح پہ اس کو وائلیٹ کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لا منسٹر تک اس زمانے میں منڈل صاحب, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ تک ملک چھوڑ کے گئے اور بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے عدم تحفظ کا اظہار کیا. دوسری جانب کیا ہوا؟ دوسری پہلے جانب یہ تھوڑی ہوا, سی پاکستان پر بات کر لیتے ہیں, بات چلی ہے جی تو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان نے تو یہ جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس میں اپنے نظریے کو ڈال کے ہی وائلیٹ کر دیا نیشن سٹیٹ کا جو تقدس ہے اسے, اور اس پورے کے پورے ملک کو ایک اسلامک ملک کا جامع پہنا دیا, جس کے چلتے جو غیر مسلم تھے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہو گئے. بہت سارے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پر تو تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں سب ایکول سٹیزنز ہیں, آپ انہیں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی خطہ ارض میں تمام شہری یکساں اور مساوی حقوق رکھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کی سطح پر کسی مذہب کو اپنا نصب العین یا آدرش قرار دیتے ہیں. یہ تو ضرور ہوگا کہ جن لوگوں کی اکثریت ہوگی وہ حکومت بنائیں گے, تو ان کا جو بھی مذہب ہوگا اس کے جو بھی تقاضے ہوں گے وہ ان کی عملی زندگی میں روبہ عمل ہوں گے. اگر وہ حکمران ہے, وہ یہ سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے اور اس سے اللہ کی چند ہدایات ہیں, تو وہ ان کو جاری کرے گا. کن پہ جاری کرے گا؟ انہی پہ جو مسلمان ہیں. لیکن آپ یہ طے کر لیں کہ جی ریاست کا سربراہ تو صرف بنی مسلمان سکتا ہے, تو آپ نے کہاں سے یکساں سب کو حقوق دیا؟ تو ہمارے ہاں جن لوگوں کو یہ جو لوگ یہ بات عذر کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب برابر ہیں, ان کو آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھنا چاہیے. آبجیکٹیو ریزولوشن یہ بتاتا ہے کہ ریاست کا وجود اس لیے ہوا ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے ماننے والے ہیں, اس نے اقتدار ہمیں دیا ہے, اور اب ہم وہ اقتدار اپنی ریاست میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نافذ کریں گے. چنانچہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کا صدر کوئی غیر مسلم بن سکتا ہے؟ یہ کیوں آپ نے قانون دستور میں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حق حکمرانی در حقیقت صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہے. تو جو
पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें तमाम सिटीजन्स को बराबर से ट्रीट करना चाहिए और कोई गैर मुस्लिम है तो उसे भी ये हक होना चाहिए कि वो मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ बन सके। देखिए, नेशन स्टेट का जो उसूल था वो ये कहता था कि एक खित्ते में जो लोग भी रहते हैं, रियासत को इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं है कि उनका मजहब क्या है, उनकी नस्ल क्या है। बल्कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर वो तकरीर सुने, जिसको लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसका पिछला हिस्सा ही यही है। वो यही बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक लंबे वक्त तक खुद बरतानिया उज़्मा जिससे वो आज़ादी हासिल कर रहे हैं, उसकी मिसाल देकर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वहां पर चर्च का एक निहाब था कलीसा का, जिसके ज़ेरे असर लोग जीते थे। हम इस वक्त जिस रियासत को बना रहे हैं उसमें सब आज़ाद होंगे, इबादत के लिए आज़ाद होंगे, अपने हुकूक को डिमांड करने के लिए आज़ाद होंगे, कानून साजी के लिए आज़ाद होंगे, उनको हक हुक्मरानी मिलेगा। ये मामला ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह पे आज़ादी दे दें और दूसरी जगह पे कतरन लगा दें। आज़ादी एक मुकम्मल पैकेज है, वो कांस्टेंट एक नज़रिया है जो उसूल से इतलाक तक अपना एक मुनज़्ज़म निज़ाम रखता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी ये रियासत तो अल्लाह के हुक्म पे वजूद पजीर हुई, इक़्तिदार इसमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को मिलेगा, वो यहाँ पर खलीफा की हैसियत से हुक्मरानी करेंगे और सदर और वज़ीर आज़म हमारा सिर्फ मुसलमान हो सकता है। ये मामला नहीं हो सकता। ये जब आप उसूल में तय कर देते हैं तो इसके कुछ लाजमी नताइज निकलते हैं। वो लाजमी नताइज क्या निकलते हैं कि मैं तय करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर गैर मुस्लिम रहेंगे, मैं तय करूंगा कि उनको क्या हुकूक हासिल हैं। नेशन स्टेट में मैं कुछ नहीं होता। नेशन स्टेट में जिस तरह मैं हूं इस तरह वो है, दोनों बराबरी की सतह पे खड़े होंगे। मुझे ये हक ही नहीं पहुंचता कि मैं उसके बारे में कोई फैसला करूं, उसको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे बारे में फैसला करे। जमहूरियत के अंदर सब लोग यकसा हैं, बराबर हैं और उनके हुकूक उसूल से इतलाक तक बराबर हैं, उसमें कोई तकसीम नहीं की जा सकती। जिन्ना साहब की आपने बात की, तो जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच को तो आप जैसे हज़रात कोट करते हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने कराची बार काउंसिल को दिया 1948 में, जब उनसे ये पूछा गया कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आइन है, वो तो हमने 1400 साल पहले ही लिख दिया था। ये मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर बना है और इसका जो आइन है, वो भी इस्लामिक ही होगा। तो क्या ये तज़ाद नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की इस बात को भी बिल्कुल गलत समझा जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ये बात उन्होंने वहाँ पर भी कही है, इसके अलावा मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में भी कही है। जब उनसे पूछा गया ये आप मुल्क क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो एक लेबॉर्ट्री बना रहे हैं जहाँ पर हम इस्लाम के उसूलों का अमलन इतलाक करेंगे। वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात ये कर रहे हैं कि जिस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत होगी, ज़ाहिरी बात है कि जमहूरी उसूलों पर उन्हीं को यहाँ का इक़्तिदार सौंपा जाएगा। जब उनको यहाँ का इक़्तिदार सौंपा जाएगा तो जो मुसलमान हुकूमत है, ये कैसे हो सकता है कि वो अपना नज़रिया और वो अपना आदर्श या वो अपना कानून या वो अपना दस्तूर या जो कुछ उसने अमलन करना है सोसाइटी में, वो अपने मज़हब से इनहराफ करके करेगी? ये नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मैं अगर वज़ीर आज़म बनता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मुझे अल्लाह ने ये कहा हुआ है कि तुमने जुमे का इनेकाद करना है, तो मैं क्यों जुमे का इनेकाद नहीं करूंगा? ये बात वो कर रहे हैं। ये बात वो हरगिज नहीं कर रहे कि रियासत को कोई मजहब अपनाना पड़ेगा या रियासत को कलमा पढ़ाना पड़ेगा। और रियासत की सतह पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, रियासत और हुकूमत। इन दोनों के फर्क को अच्छी तरह समझना चाहिए। स्टेट का कोई मजहब नहीं होता, हुक्मरान का मजहब भी होता है। हुक्मरान जब अक्सरियत में होगा और मुल्क के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत होगी, तो वो क्यों नहीं मुतालबा करेंगे अपने हुक्मरान से कि दीन तो तुम्हें ये कहता है कि आके हमें जुमा पढ़ाओ, तो वो जुमा पढ़ाएगा उसको। तो ये बात कायद-ए-आज़म कर रहे हैं कि जब हमें हुकूमत मिलेगी और मुसलमानों ही को मिलेगी, इसलिए कि अक्सरियत उनकी है, तो हम अपने मजहब पर अमल करेंगे। हमारा दस्तूर कुरान होगा हमारी हद तक, ना कि रियासत की सतह पर। तो ये दो अलग अलग चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन रियासत को रिप्रेजेंट करता है और आपकी पार्टी का मंशूर, आपका लाहे अमल, आपका नुक्ता नज़र, आपकी कानून साजी आपके नजरिए और आदर्श को की गम्माजी करती है। तो इन दोनों के फर्क को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आप इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान में मोदी साहब इस वक्त सरबराह बने हैं, तो मोदी साहब के कुछ नजरियात होंगे ना, कुछ आदर्श होंगे अपने मजहब के बारे में। मतलब उनका मजहब उनको ये कहे अगर कि आपने तमाम हिंदुओं की मुश्तरका तौर पे पूजा करनी है, तो वो ये पूजा करवाएंगे, ये उनका दीनी फरीजा है।
لیکن وہ ایک کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھ سکتے کہ جو حکمران بنے گا اس نے تو اپنی تمام رعایا کو پوجا کروانی ہے، یا حکمران ہی صرف وہ بنے گا جو پوجا کروانے کا قائل ہوگا۔ تو یہ بڑا اچھی طریقے سے اس فرق کو سمجھیں، یہ لوگ اس کا بہت خلط مبز کرتے ہیں، ریاست الگ چیز ہے، حکومت بالکل الگ چیز ہے۔ جی، کاش میں آپ کو وہ کتاب دکھا پاتا جو میں نے حال ہی میں ابھی پڑھی ہے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی، معاف کریں اس وقت میرے اسٹڈی میں وہ ہے نہیں میرے پاس۔ اس کتاب میں اشتیاق صاحب نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں، جناح صاحب کی بہت ساری سپیچز کو کوٹ کیا ہے کہ ان کا یہ جو 11 اگست کا بیان ہے، یہ انہوں نے کبھی بھی اس دن 11 اگست کے بیان دینے کے بعد میں کبھی اسے فالو اپ نہیں کیا۔ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن دے سکتے تھے، جو لوگ ملک کا آئین بنا رہے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے اس 11 اگست کے بیان کو فالو اپ کر کے کوئی اور سپیچ نہیں کی۔ ان کمپیریزن ٹو جو ان کے باقی بیان ہے کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے، اور پیر مانکے شریف کو ان کا جو خط ہے کہ جی یہ ملک جو ہے، آپ جب انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوگا اس کا آئین، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اسلامک ہوگا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کوئی 11 اگست کی سپیچ کے بعد جب پالیسی بن رہی تھی اس کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن دکھاتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس سپیچ کو ایک بار کہنے کے بعد میں کبھی فالو اپ نہیں کیا اپنے کسی بھی پالیسی کے کام میں۔ تو بات یہ ہے صاحب کہ ون سنی ڈے ڈز ناٹ میک اے سمر۔ جی دیکھیے، قائد اعظم کوئی پیغمبر نہیں تھے، نہ ہم ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو جس قطعیت، جس اذعان، جس یقین سے پہنچانا چاہیے تھا پہنچا دیا، اور اب ان کا ہر نقطہ نظر، ہر بات ہم آئین اور دستور کی طرح اخذ کریں گے۔ کسی بھی بڑے مفکر کے کسی بھی بیان کو اس عہد کے سماجی پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ قائد اعظم یا پاکستان کیوں بنا یا 11 اگست کی تقریر کیا تھی، اس کی انٹرپریٹیشن نہ مولوی کریں گے، نہ اشتیاق صاحب کریں گے، نہ کوئی اور کرے گا۔ اس کی انٹرپریٹیشن اس زمانے کا سیاسی عرف کرے گا، اس زمانے کی حرکیات کریں گی، تو کیا انہوں نے اس کی؟ سماج۔ جی اب میں عرض کرتا ہوں، دنیا کے اندر جب اس وقت تقسیم ہو رہی تھی تو جس اصول پہ تقسیم ہو رہی تھی، یہ بات بالکل واضح ہے کہ برطانیہ نے اس اصول کے تحت تقسیم کی، اور اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ جو جہاں موجود ہے وہ وہاں پر آزاد ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کا پورا اگر لائے عمل دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک شناخت ہے، جس طریقے سے کسی قوم پر کوئی قوم کی تعریف صادق آتی ہے اس لحاظ سے ہم بھی ایک قوم ہیں، لہٰذا ہمیں نیشن اسٹیٹ کے اصول پر خطہ ارض کو الگ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ بات ہے۔ اس سے پہلے جو کیبنٹ مشن پلان ہوا اس میں ان کی آمادگی کی وجوہات کیا تھی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ اس چیز کو اپنا رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ محض تقسیم اس بنا پر نہیں ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ جو اصول تھا جس پہ تقسیم ہو رہی تھی وہ تو یہ تھا نا کہ بھئی اکثریت ہے ہندوستان میں ہندوؤں کی، تو اکثریت کے جبر کے تحت ہم جو اپنے قومی تشخص رکھتے ہیں وہ برباد ہو جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر تو یہ تضاد پہ مبنی تقسیم ہوئی کہ ہم اکثریت کے خلاف یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ اکثریت ہی کے زور پہ اپنا اصول منوا رہے ہیں۔ تو قائد اعظم ایک عرف اور ایک عہد کے اندر بات کر رہے تھے، وہ بات جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کا بھی پورا پس منظر سامنے رکھ کے دیکھیں۔ یہاں ایک اور نقطہ میں بتاتا ہوں آپ کو جو بالعموم غلط فہمی کا باعث بنتا ہے، وہ سیاست ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی چیز سیاسی بیانیہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر ہر سطح کی لیڈرشپ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اصول یہی تھا، نظریہ یہی تھا، لیکن جب تقسیم ہوئی تو بٹوین دا لائنز مسلمانوں کی بھی یہ خواہش تھی، اور یہ دنیا کے ہر قوم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس تفوق کی جبلت کو، اس برتری کو یہاں بھی سامنے لائیں۔ تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے تقسیم سے پہلے جلسوں میں لگنے شروع ہو گئے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کسی سطح پر اس تضاد کو گوارا بھی کرتے تھے۔ اس کی اپنی مصلحتیں تھیں ان کے نزدیک کہ اس وقت اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو ہمارا اصل مقدمہ ہی کمزور ہو جائے گا، خود ہماری قوم کی شرازہ بندی ہوگی۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ اصول کہ نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ تقسیم ہو رہی ہے، سب برابر کے شہری ہوں گے، جمہوری روایات اپنائی جائیں گی، قائد اعظم کہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن قائد اعظم نے بھی اس کو نظریہ بنا کر عوام میں پھیلایا ہو، یا قائد اعظم کی جو ٹیم تھی یا مسلم لیگ تھی وہ سب اس کے قائل تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جس چیز کے قائل تھے اس کا پھر اظہار انہوں نے اس میں کر دیا، لیکن قائد اعظم اس معاملے میں کسی جگہ پر اصول میں ابہام میں کھڑے ہوئے ہیں، یا جس بنا پر تقسیم ہو رہی ہے اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ تو کانٹرڈکشن ہوا نا پھر، نہیں، یہ کہ کانٹرڈکشن انہوں نے دو قومی نظریے
کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کیا اور بعد میں یہ کہا کہ جی اب چونکہ ہمیں پاکستان مل گیا ہے اور ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب برابر کے شہری ہوں گے. برابر کے شہری کیسے ہوں گے جب نعرے لگوائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو وہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں وہ جو ہجرت کر رہے ہیں وہ تو اس امید میں کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر اللہ کا نظام ہوگا اور یہاں پہ اسی لیے ہمیں یہاں سے مائگریٹ کر کے وہاں جانا چاہیے. تو وہ نظام اگر انہیں وہاں جا کے کوئی کہے کہ نہیں جی تم جو مر کھپ گئے، تم نے جو اپنے گھر والوں کو، پریوار والوں کو چھوڑ کے آدھا تم جس حالت میں آئے ہو، یہاں پہ 10 چلے تھے اس میں سے ممکن ہے 2 ہی یہاں پہنچے ہو، اب ہمارا نظام تو وہی ہوگا جو ہندوستان کا ہے، تو پھر پاکستان کیوں بنایا تھا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. یعنی یہ اصول میں بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جو اس زمانے کی حرکیات کو جاننے والے لوگ تھے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ جس اصول پہ آپ تقسیم کر رہے ہیں اس اصول کو پھر آپ اس کی ایسنس میں اپنائیں. وہ ایسنس میں اپنانے کا عمل پاکستان کی حد تک شاید کسی حد تک ہو جاتا اگر قائد اعظم کو کچھ اور وقت ملتا. وہ اپنے اس نظریے کو آگے بڑھاتے، دستور میں اس کی ریفلیکشن ہوتی. جو لوگ وہاں سے آ گئے تھے یا مثال کے طور پہ جو لوگ یہاں پر ہندو موجود تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کو پھر وقت بھی نہیں ملا. اور وہ جو پورا اصول تھا، یعنی اس کو آپ اگر آج بیٹھ کے تجزیہ کریں گے کہ کیا تقسیم ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ تو 10 رائے ہو سکتی ہیں. میری بھی ایک رائے ہوگی، آپ کی بھی رائے ہوگی. ہم تو بات اس پہ کر رہے ہیں کہ ایک معاملہ ہوا، وہ ہوا تو وہ جس اصول پر ہوا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اطلاق میں وہ عملاً نظر نہیں آتا. تو میں نے تو نفی یہاں سے شروع کی کہ جس بنیاد پہ تقسیم ہوئی تھی ہمارے ملک میں تو دستور کی سطح پہ اس کی نفی کر دی گئی اور قائد اعظم کے فوراً بات کر دی گئی. آپ اس میں اگر قائد اعظم کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ کام کرنے چاہیے تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگ سوال کریں، قائد اعظم کو پیغمبر نہیں ہے. قائد اعظم کے ہر اقدام پر سوال بھی ہو سکتا ہے اور قائد اعظم کے ہر عمل پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ لوگ بعد میں جو آئین میں انہوں نے تبدیلیاں کی اس کو وہ یہ کہہ کر اخذ کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ملک اس لیے بنا تھا. تو وہ میں نے یہ کہا کہ اصل میں اس لیے نہیں بنا تھا. اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جنہوں نے ملک تقسیم کیا ہے ان سے جا کر پوچھیں کہ انہوں نے اس اصول پہ تقسیم کیا تھا کہ مسلمان وہاں پر اپنی حکومت بنا لیں، وہ تو اس کی نفی کریں گے. اور چلے آگے ابتدا بڑھتے میں ہیں. کیا جی پاکستان میں آج بھی 2 قومیں آباد ہیں؟ پاکستان میں تو مختلف قومیں آباد ہیں. اگر آپ قومیت کی کوئی تعریف کرتے ہیں، رنگ کے نسل پر بھی، نسل کی بنیاد پر بھی، مذاہب کی بنیاد پر بھی قومیں تو مختلف آباد ہیں. لیکن آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں کہ جیسے آپ نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں اور اس پروگرام میں بھی تھوڑی بہت بات کی کہ نیشن سٹیٹ کا دور ہے اور نیشن سٹیٹ کے دور میں ایک جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کو ایک قوم قرار دیا گیا ہے. مثلاً آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر آپ امریکہ میں آباد ہیں تو آپ امریکن ہیں. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ مسلم ہوں، سکھ ہوں، آپ کوئی بھی آپ کا مذہب ہو، آپ ہندوستانی ہیں. پاکستان کے اندر بھی آج غیر مسلم رہتے ہیں تو پھر آج وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا وہاں پہ رہنے والا مسلمان پاکستانی ہے. تو پھر آج اپنے بچوں کو 2 قومی نظریہ پڑھانا کہاں تک درست ہے؟ یہی وہ جو 2 قومی نظریہ پڑھایا جاتا ہے وہ اصل میں تقسیم کی تاریخ کے پس منظر میں پڑھایا جاتا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا عمل کیوں ہوا. یعنی میں اس پر بحث کر سکتا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے بحث کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا. اور خود مسلمانوں کے اندر بڑے اکابر علماء میں یہ بحث رہی ہے. اسی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ذہانت تھی وہ اس سے مختلف جگہ پہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. خود مولانا ابوالکلام آزاد اس کی مثال ہیں. کانگریس کی پوری لیڈرشپ وہ اس جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس کو وہ ایکسیپٹ کرے. لیکن پاکستان میں ہوا کیا؟ یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ جب شروع میں اس پورے تصور کی نفی کر دی گئی دستور کی سطح پہ، جمہوریت کی بھی نفی ہو گئی، نیشن اسٹیٹ کے اصول کی بھی نفی ہو گئی، تو اب آپ نے اپنی قوم کو کوئی بیانیہ تو دینا ہے. تو بیانیہ آپ نے یہ دیا کہ وہاں پر ہندو تھے، یہاں پر ہم نے اپنی ریاست ان کی طاقت سے آزاد ہو کر بنائی ہے، لہٰذا بھی ریاست ہماری ملکیت ہے. ہماری ملکیت ہے تو ہم اس ملکیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے. تو ہمارے ہاں جو اس وقت 2 قومی نظریہ پڑھایا جاتا ہے اس کے پیچھے یہ نفسیات ہے. ہم دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، اپنی قوم کے بچوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ریاست بطور مسلمان کے، جس کی ہم اصول میں نفی کرتے ہیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے جس بنیاد پہ تقسیم ہوئی تھی
اس کو دستوری سطح پر نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو پھر یہ اس کے سارے ثمرات ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں آپ سے کہوں کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، تو آگے بڑھ کے پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے یہ بھی ہم اسمبلی کی سطح پہ طے کریں گے۔ پھر ہم نے بڑی پیمانے پہ لوگوں کو دستور کی سطح پہ غیر مسلم قرار دے دیا۔ یہ دیکھیے، یہ وہ فرق پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ریاست کی سطح پہ مذہب کو اپنا دیتے ہیں۔ میں ایک شخص ہوں، میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں، میری نظر میں فلاں آدمی غیر مسلم ہوگا، مجھے یہ حق ہے میں رائے رکھوں، لیکن جب میں ریاست کی سطح پہ یہ قانون بناتا ہوں کہ فلاں غیر مسلم ہے اور جو اس کو غیر مسلم نہیں مانتا وہ بھی غیر مسلم ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے وہ شخص بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں غیر مسلم ہوں، تو یہ وہ پرسیکیوشن ہے جب آپ مذہب اور ریاست کو ایک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا نیشن اسٹیٹ کا جو اصول تھا اور اس کے تحت جو جمہوری حکومت بننی تھی، اس میں ریاست کی سطح پہ مذہب کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے یہاں ہوئی بدقسمتی سے، اور پھر اس کے نتائج بھی ہم نے بھگتے۔ تو آپ کے مطابق، میں تھوڑا کھل کے اس کو تھوڑا بیان کر دوں، آپ کے مطابق جو احمدیز پاکستان میں رہتے ہیں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا یہ اسٹیٹ کا کام نہیں تھا۔ جیسا آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہونا چاہیے تھا، اسٹیٹ کے لیے تمام شہری برابر ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو اور گاندھی صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر سے۔ آپ کی اس بیانیے کو تقویت دینے والے پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا اصولی سوال ہے اس کا تو دو ٹوک جواب ہے۔ ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے پرسنل معاملات میں، میرے بلیفز میں، میرے نظریات کے بارے میں یہ فیصلہ دے کہ میں اپنی کیا شناخت قائم کروں۔ اس کا سرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ریاست میں قانون کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہوتی ہے: کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوگی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہوگی، اس پر ریاست قانون بنائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ میں نے کیا پہننا ہے، میرے کیا نقطہ نظر ہوں گے، میری کیا شناخت ہوگی، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ تو اس پر تو دو ٹوک جواب ہے کہ بالکل، اور یہ بات عقل بھی کہتی ہے، علم بھی کہتا ہے، اور خود ہم جب اپنی دین کی انٹرپریٹیشن بیان کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس معاملے میں انحراف ہوا، اور اس انحراف کے بڑے شدید نتائج ہیں جو ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں اور آگے بھی بھگتیں گی۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ تھی، اس نے پوری قوم کو یہ میسج دیا کہ ملک مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور جب آپ کی کوئی چیز ملکیت بنتی ہے تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں۔ آپ نے دکان کھولی ہو نا، اور اس دکان کا ایک نام آپ رکھیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اور وہ دکان کھول کے وہی نام رکھ لے اور سودا مختلف ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری حق تلفی ہے، یہ میری شناخت پر حملہ ہے، لہٰذا میں اس کی دکان بند کرواؤں گا۔ تو یہی کام ہم نے کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ کاپی رائٹ ہے ہمارا اسلام، لہٰذا اسلام احمدی حضرات کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ میں اپنے دینی نقطہ نظر کے لحاظ سے انہیں بالکل ایک ڈیویٹ فرقہ سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی اسلام کے نظریات ہیں وہ اس سے مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہم نظریات کے کفر کو، ان کے اندر جو جو خرابیاں پائی جاتی ہیں بیان بھی کریں گے، لیکن مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کروں کہ تم اپنے آپ کو یہ کہو۔ لیکن ہماری سیاسی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، لہٰذا وہاں پر اکثریت کے بھی یہی رائے ہے۔ آپ ابھی بھی چلے جائیں پاکستان میں، اکثریت اسی رائے کی تائید کرتی ہے۔ بہت خوب۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا بھول گیا، وہ دو قومی نظریے کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ صرف تاریخ کی سطح تک ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ ریاست وجود میں آئی اس نظریے کی بنیاد پر۔ تو آج جب پاکستان کے اندر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ دیکھیں جی دو قومی نظریہ یہ ہے، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے ہیروز الگ ہیں، ان کی تاریخ الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، یہ کبھی ساتھ میں نہیں رہ سکتے، اس کا اثر آپ کے اپنے معاشرے پر کیا پڑے گا؟ وہ جو لاکھوں کے اندر غیر مسلم اور خاص طور سے ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیانیے کے چلتے اور بچوں کے اندر یہ تعلیم دینے سے ان کے لیے غیر مسلمز کے دل میں، مسلمز کے لیے غیر مسلمز کے دل میں، خاص طور سے جو ہندوز ہیں ان کے لیے ایک تعصب، ایک نفرت کا جو عنصر ہے وہ ان کے دل میں بٹھایا جائے گا؟ جی، جس طرح پڑھایا جاتا ہے اس سے تو بیٹھتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی قوم کی اپنی بنیادوں کو محض تاریخی مطالعے کے طور پہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں
تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مثلا آج امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں پر سب جانتے ہیں کہ جو اسپینش یہاں پر آباد ہیں ان کی سویلائزیشن ہم سے مختلف ہے, ان کی تہذیب مختلف ہے, ان کے میوزک کا ٹیسٹ مختلف ہے, ان کی گیمز کی چوائسیز مختلف ہیں, ان کے لیڈرز مختلف ہیں, ان کی زبان ہم سے مختلف ہے, ان کی شکل ہم سے مختلف. یہی معاملہ افریقن امریکنز کا ہے. تو سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے, دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ کب بنتا ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کسی خاص نظریے کے تحت یہ بچوں کو تعارف کرا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے. آپ تعارف کرائیں مسلمان بچوں کو کہ جی ہم سب پہلے ہندوستان میں آباد تھے اور وہاں پر مختلف قومیں رہتی تھیں, لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری قوم اپنے نظریات کے لحاظ سے, اپنی تہذیب کے لحاظ سے, اپنے کلچر کے لحاظ سے مختلف ہے. تو ہمارے بانیوں نے اس زمانے کے اندر, دنیا کے اندر اس اصول کو مانا جا چکا تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم بھی ہر تعریف پر جو قوم کی ہوتی ہے پورا اترتے ہیں, لہٰذا ہمیں الگ ملک دیں. تو آج ہم یہاں پر آباد ہیں, اس اصول پر آباد ہیں کہ یہاں پر اور بھی قومیں ہوں گی, ہم ان کا احترام کریں گے. تو اس اصول پہ آپ نظریے پڑھائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم اس اصول پہ نہیں پڑھاتے. ہم اس اصول پہ پڑھاتے ہیں کہ دو قومیں آباد تھیں اور اس قوم کو اصلاً حق حکمرانی نہیں حاصل تھا. ہم نے 1000 سال ان پہ حکومت کی تھی. یہ تو ان کی تعداد بڑی ہوئی تھی, انگریز آ چکے تھے, تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انگریزوں کے جانے سے پہلے تقسیم کر لیں, ورنہ یہ اکثریت کی بنیاد پر ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. تو یہ نقطہ نظر ہم پڑھاتے ہیں. اس پس منظر میں دو قومی نظریہ زیر بحث آتا ہے جس کے بڑے مہلک نتائج ہیں. یعنی وہ آپ کیا نتائج یہ سمجھتے ہیں, ہیں دو قومی نظریہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے اگر آپ میری ذات کی حد تک پوچھتے ہیں تو میں اس اصول کو درست سمجھتا ہوں جو اس وقت امریکہ میں ہے, جو اس وقت باقی ریاستوں میں ہے جہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی آباد ہے, اور وہاں پر اگر جمہوری اصول کو اپنا لیا جائے تو کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. لیکن ہندوستان میں جو رائے تقسیم سے پہلے لوگوں کی تھی, آپ اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں, نتیجے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, عملی حقائق, زمینی حقائق کیا تھے, ظاہری بات ہے ماضی کے اندر جا کے ہم اس کو ریورس تو نہیں کر سکتے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کچھ تقسیم کے بعد فساد پیدا ہوا اور آج بھی دنیا اس کو بھگت رہی ہے, وہ اگر نہ ہوتا تو اس میں مسلمانوں کی بھی بہتری تھی اور عالمی امن کی بھی بہتری تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر جس طرح سے تقسیم ہوئی وہ غلط ہے, لیکن تقسیم ہوئی وہ ٹھیک ہے. یعنی تقسیم ایک عملی حقیقت تھی. دیکھیے ٹھیک اور غلط کا فیصلہ ہم آج بیٹھ کے نہیں کر سکتے, کیونکہ اس زمانے کی جو سیاسی سماجی حرکیات ہوتی ہیں اس کا آپ مستقبل میں بیٹھ کے ماضی کا تجزیہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہم کہ اگر مسلمان لیڈرشپ وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیتی تو پھر اس بات کا امکان تھا کہ جو دنیا میں ماڈلز موجود ہیں جمہوری اصول پر, ہم اس کو اپناتے. تو ہم نے اس کو وہاں پر فیصلہ نہیں کیا تو کم سے کم اپنے ملک میں کر لیتے. تقسیم ہو گئی تھی تو اس نظریے کو وہاں تو اپنا لیتے, وہاں بھی نہیں اپنایا گیا. تو ہم جی یہ کہتے ہیں کہ جو کام وہاں کیا جا سکتا تھا ہندوستان میں نہیں کیا گیا. چلیے مان لیجئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بھائی یہ کام وہاں پر نہیں ہو سکتا اور ہندو اکثریت ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی جو مسلمانوں نے بعد میں کیا, تو آپ اپنے ملک میں تو کم سے کم کر لیتے. تو تقسیم ہوتی یا تقسیم نہ ہوتی, یہ تو عملی لحاظ سے معاملات نے بتایا کہ ہونے کے بعد بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا. اگر نہیں ہوتی تو کیا معاملات ہوتے, یہ تاریخ کا موضوع. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقسیم کا سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو ہوا ہے وہ ہے اس برے صغیر کے مسلمانوں کو, کہ وہ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے. اور آج اگر ایک یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو مسلمان 20-25 کروڑ ہندوستان کا, اتنا ہی جو ہے کم و بیش پاکستان کا بھی ہوگا میرے خیال سے, اور 15 کروڑ وہاں کا, تو 65 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اگر 100 کروڑ ہندو بھی ہے آپ کے سامنے تو آپ ٹکر دینے کی حیثیت میں تھے. آج اگر کسی کو سب سے زیادہ کوئی ڈویژن کا آج کوئی اگر سب سے بڑا کوئی نقصان اٹھا رہا ہے تو وہ تو مسلمان ہیں, کہ انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل فورس بن کے وہ ابھر سکتے تھے. 1000 سال انہوں نے حکومت کی, اور جب بات آئی جمہوریت کی اور ون مین ون ووٹ کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم ایک الگ قوم ہے. کیا ہندوؤں نے کبھی اعتراض کیا اس بات پہ کہ ہم بہادر شاہ ظفر کو جو ہے اپنا شہنشاہ نہیں مانتے, جبکہ 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی ہے وہ تو لڑی ہی ان کی لیڈرشپ کے انڈر تھی. اس وقت کے جتنے بھی راجے مہاراجے تھے ہندوؤں کے, انہوں نے سب نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ شہنشاہ ہندوستان ہیں. تو خیر یہ بھی ایک تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو تصویر سامنے آتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے
یا میل ملاقاتوں کے ذریعے، وہ تصویر تو کافی تشویشناک تصویر ہے. اس میں مسلمانوں کو جس طریقے سے ان کے نظریات پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے ہے، وہ آزادی ہندوستان میں ہمیں نظر نہیں آتی. مسلمان یہ سمجھتے ہیں اس کی کہ ان کو وضاحت کریں تھوڑی. مثال کے طور پہ آپ ایک مثال لے لیں، یعنی میں ایک ملک میں رہتا ہوں، میں وہاں پر برابر کا شہری ہوں، مجھے ریاست نے آزادی دی ہے کہ میں اپنے نقطہ نظر کے اوپر عمل درآمد کروں اپنی ذات کی حد تک. تو اس پہ مجھ پر سماج کی سطح پہ، قانون کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں اگر قربانی کرنا چاہتا ہوں گائے کی، تو مجھے کس اصول پہ روکا جاتا ہے ایک جمہوری، ایک آزاد، ایک سیکولر ملک کے اندر، ایک ایسے ملک کے اندر جس کا دستور مجھے یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ میں آزاد ہوں اپنے مذہبی نظریات کے بارے میں. آپ اگر وہاں پر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی مسلمان اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہے، تو پھر تو وہ سارا کا سارا اصول آپ یہاں پر بھی مان لیں پاکستان میں کہ احمدی اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہے تو پھر ہم ان پہ پابندی لگائیں گے. ریاست کے اندر جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور کسی کی حق تلفی، اس کے علاوہ کوئی مثبت اقدامی قانون میرے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. تو ہندوستان میں اگر کسی کو گائے عزیز ہے تو وہ اس کو عزیز ہے، اس کا پورا تصور ہے. یعنی ہندوستان کے مسلمان پلٹ کے ہندوؤں سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی آپ شرک کرتے ہیں، آپ ایشور کے ساتھ، کائنات کے پالنہار کے ساتھ کچھ ساجی، کچھ سبارڈینیٹ، اس کے کچھ ساتھی گردانتے ہیں، تو میرے نزدیک یہ شرک ہے اور یہ ایک آفاقی برائی ہے، عالمی اخلاقیات کے خلاف ہے. تو میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ کل سے شرک مت کیجیے گا، بتوں کی پوجا مت کیجیے گا، مندر بند کر دیں، ایک خدائے موحد کو مانیں. تو یہ میں اگر کروں گا تو یہ بیوقوفی ہوگی، یہ غلطی ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کافی جگہوں پر مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا. اور پیدا کیوں ہوا؟ اب آتے ہیں اسی اصولی سوال کے اوپر جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا. ہمارے یہاں دستور کی سطح پر ہوا، ہندوستان کے اندر اطلاق کی سطح پر ہوا. یعنی دستور تو بالکل ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن جو وہاں کی دستور کا مطلب میں سوسائٹی سمجھتا ہے، ہوں، مجھے اطلاق کا مطلب تھوڑا بتا دیں پلیز. ایپلیکیشن میں، یعنی ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں ہی تبدیلی کر دی تو پھر اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آئے. ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن تو جگہ پر کھڑا ہوا ہے، لیکن ایپلیکیشن میں اس اصول کو نہیں مانا گیا کہ یہ ہندوستان ہندوؤں کی ملکیت نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں اس اصول کو نہیں مانا گیا کہ پاکستان مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے. تو جو ہندوؤں پورا کا یہ نظریہ ماننا ہے کہ ہمارے مذہبی ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں جب کوئی گائے کی قربانی کرتے ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات اس سے بالکل بھی ہرٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ جو پورا کانسیپٹ ہے یہ بے بنیاد ہے. آپ تھوڑے پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں مجھے. بالکل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہندوؤں کے مذہبی ایموشنز ہرٹ نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ایک سسٹمیٹک میڈیم آف نالج میں ڈیولپ ہوتے ہیں. میں پہلے یہ مانتا ہوں کہ گاؤ ماتا کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، کیسے اس نے دھرتی کو بچایا تھا، تب جا کے میں اس کو یہ تقدس اور یہ حیثیت دیتا ہوں، تب میرے اس سے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. ایک دوسرا آدمی اصول میں اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کا یہ تقدس، اس کا یہ احترام اس کے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ تو مسلمان کیسے اس بات کو تسلیم کریں کہ بھائی گائے کی وہی اہمیت ہے جو ایک ہندو کے ذہن میں. ہندو تو اس سے پہلے ایک پورا نظریہ مان چکا ہے گائے کے بارے میں تو وہ مانتا نہیں اصول میں. تو جب میں اصول میں ایک چیز کو نہیں مانتا تو آپ مجھ سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اس وقت، میں یہاں پر جا کے امریکیوں سے مطالبہ کروں کہ میرے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں، میری کتاب، میرا قانون، میرا دستور، میری تہذیب، میری تاریخ سب یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح، جیزس جو ہیں وہ تو اللہ کے ایک بندے تھے، وہ تو خدا کا پرتو نہیں ہے. تو آپ جب ان کو جیزس گاڈ کہتے ہیں تو میری بڑی حق تلفی ہوتی ہے، میرے بڑے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. لہٰذا آج کے بعد آپ نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسدی ظہور یا خدا کا پرتو یا خدا کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو میرے نزدیک شرک ہے. تو کیا یہ میں کہنے کی پوزیشن ہوں؟ اچھا اس سے آگے بڑھ کے میں بات کرتا ہوں. ہندو یہاں موجود ہیں اس وقت، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، دنیا کے بے شمار ملکوں میں. کہیں پر انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ یہ جو گورے گائے ذبح کر کے برگر کنگ کا برگر بناتے ہیں، میکڈونلڈس کا برگر، گائے نہیں ذبح ہونی چاہیے یہاں پہ. ہمارے جو تصورات ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں. یہ امریکہ میں کیوں نہیں کہتے؟ یعنی امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں، برطانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، باقی جگہوں پر ہیں. وہاں یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے ریاست سے کہ جی گائے کی پابندی، قربانی پہ پابندی ہونی چاہیے، گائے کو مت کاٹے؟ کیوں نہیں کرتے؟
میرا سوال ہے آپ سے. بڑا اس یہ زبردست نہیں سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہپوکریسی ہے ہندوؤں کی کہ وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، ہر ویسٹرن سویلائزیشن والے ملک میں بیٹھ کے اس چیز کا کبھی مطالبہ نہیں کرتے. یہ سیدھی سیدھی منافقت ہے، ہندی میں کہیں دوگلاپن ہے. دیکھیے کیوں پر ہے اس کی وجہ یہ یہ ہے. بالکل نہیں جی ہونا جی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. میں آپ نے جو کہا ہے، آپ کی بات سے 100% میں متفق ہوں، سہمت ہوں. اب یہی بات اگر میں یہ کہہ دوں، پاکستان کے اندر ابھی حال ہی میں آپ ایک ٹیلی ویژن شو میں تھے، میں آپ کا جو بھی مجھے آپ ویڈیوز بھیجتے میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں جی ان کو. تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا جس کا جواب آپ نے دیا، اور لے دے کہ یہی بات آپ نے کی جو آپ نے یہاں کہی ہے. تو پھر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی پاکستانی کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے، جب ان کے اپنے ملک میں وہاں پہ مسیح برادری رہتی ہے، بہت بڑی ہے، 40-50 لاکھ کے قریب ہے. پاکستان کے اندر کیا انہیں پورک فریلی اویلیبل ہے؟ کیا وہ خنزیر کا، سور کا گوشت اس طرح سے کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں اس چیز کی آزادی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جی مسلمان ہم اکثریت میں ہیں اور ہم اس چیز کو غلط مانتے ہیں، اس لیے غیر مسلم بھی نہیں کھا سکتے. تو یہ جو بروٹ میجورٹیرینزم ہے، یہ پاکستان میں ہی نہیں، یہ ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. اور شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ اس ایکشن کا ری ایکشن ہے. بات صرف گائے کے گوشت تک نہیں ہے، بات اس کے آگے تک ہے. اور کوئی بھی معاملات آپ لے لیں تو پاکستان سے جب آوازیں اٹھتی ہیں کہ نہیں جی گائے ہم تو نہیں مانتے، آپ مانتے ہوں گے اس کو کوئی پاک پوتر جانور، ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم تو دیں گے قربانی. وہ لوگ جو پاکستان کے اندر سور کی قربانی دینا چاہتے ہیں، اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں، آپ بھی تو انہیں نہیں کھانے دیتے. آپ دیکھیے سور کی قربانی تو ایک طرف بھائی، ہم لوگ پاکستان میں مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان آزاد نہیں ہیں، ان کو گائے کی قربانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے ملک میں اگر احمدی قربانی کر دیں، آپ کو پتا ہے پاکستان کے نہیں قانون کر کے سکتا لحاظ وہ. سے قید کی سزا ہے. ابھی ڈان کے اندر آرٹیکل بھی آیا تھا، اس بار کیس ہوا ہے 2-4 لوگوں پہ، ہر سال تو ہوتا ہے. دیکھیے اب یہ پوری بات ایک مثال سے سامنے آ گئی. اس مثال سے جو چیز سمجھ میں آئی، وہ بات ہی سمجھ میں آئی کہ جب تک سماج کا شعور اس جگہ پر پہنچ کر اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے، آپ اوپر سے جو کچھ کر دیں اس کا اثر نیچے نہیں آتا. ہندوستان اور پاکستان یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے وہاں طاقت کر کے، حملہ کر کے 1000 سال حکومت کی، تو اس کا ایک رد عمل ہندوؤں کے دل و دماغ میں موجود تھا. اس زمانے کی جو ان کی لیڈرشپ تھی، کانگریس کی لیڈرشپ، ان کا ایک ورلڈ ویو تھا، وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے، وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم یہ کام کر دیں تو یہ دونوں طرف کے لوگ اس کو حقیقت میں تسلیم کر لیں گے. ہم مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں حق حکمرانی صرف ہمارے پاس ہے، پوری دنیا میں غیر مسلم ہمارے باج گزار بن کے رہیں گے، ہمارے غلام بن کے رہیں گے. 1000 سال ہم نے یہاں حکومت کی ہے، اور بھی کرتے اگر موقع ملتا. چلو اس وقت یہ اکثریت میں ہے، چلو ایک سائٹ پہ ملک بنا کے وہاں پہ حکومت کرتے ہیں. وہاں بھی نہیں رکے، ویسے آپ دیکھیں ہم نے وہاں سے بھی کافی کچھ کیا، افغانستان کی طرف کیا، باقی جگہوں کی طرف کیا. تو نفسیات تو وہی تھی. اور وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر یہ تھا کہ بھائی ہمارے اوپر آ کے انہوں نے حکمرانی کی، اتنا عرصہ حکمرانی کی، اب ہمیں موقع ملا ہے، اکثریت میں ہم ہیں، تو ان کو کیسے ہم اجازت دیں جنہوں نے آ کر ہمارے یہاں پر سومنات کے مندر ڈھائے تھے کہ اب یہ آزادی سے ہمارے ملک میں. تو وہ جو اصول تھا نیشن اسٹیٹ کا، اس کو دونوں جگہ پر نہیں اپنایا گیا. ہماری پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ ایک مثال سے واضح ہوتا ہے. ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں اس کی نفی کر دی گئی، اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں چھڑا جا سکا. اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں کیوں نہیں چھڑا جا سکا، لیکن وہاں پر اطلاق میں اس بات کو نہیں تسلیم کیا گیا کہ مسلمان بالکل ہندوستان کے ویسے ہی برابر کے شہری ہیں جس طرح میں یہاں کا ایک شہری. برابر کا شہری تو ہندوستان کا مسلمان خود بھی اپنے آپ کو بنانا نہیں چاہتا. ایک اعتراض جو ہندوؤں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی جب نیشن سٹیٹ کی بنیاد پر ہندوستان وجود میں آیا، ایک کانسٹیٹیوشن بنا اس کا، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس میں پورے دل و جان سے اس میں شریک ہوتے اور یہ کہتے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں لیکن اب ہم ہندوستانی ہیں. تو جو کامن لا ہے ہمارے یہاں پر، جس کے اندر سکھ، ہندو، پارسی، جین، عیسائی سارے ہیں سوائے مسلمانوں کے. مسلمان بھی تو اپنا مسلم پرسنل لا بورڈ 1937 کا انگریز کے زمانے کا دیا ہوا لے کے بیٹھے ہیں، اور ان سے کوئی کہہ دے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کا ہمارے یہاں مطالبہ ہوتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا،
تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم شریعت میں مداخلت پسند نہیں کریں گے. آپ نیشن سٹیٹ میں بیٹھے ہیں, اگر آپ کو شریعت اتنی ہی پیاری تھی تو آپ کو یا تو پاکستان چلے جانا چاہیے تھا جب پاکستان وجود میں آیا, اور اگر نہیں گئے تو اس ملک میں یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ دن آئے گا جب ہم سارے مل کر ایک آئین بنائیں گے, یہاں پہ ایک یونیفارم سول کوڈ ہوگا اور اس کے اندر تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے. مسلمان آج تک اس میں شامل نہیں ہے, اور اس کی وجہ وہ یہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو سیدھی سیدھی ہماری شریعت میں مداخلت ہے. اور ہمارے جو دینی علماء ہیں ان سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اور ان سے کوئی انہیں یہ کہتا ہے کہ جی سول میٹرز میں تو آپ کو شریعت چاہیے, کرمنل میٹرز کے اندر آپ کو انڈین پینل کوڈ چاہیے, وہاں پر شریعت کیوں نہیں لیتے ہیں؟ شریعت اگر ایک مکمل جو ہے قانون ہے جس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی, اللہ کا قانون ہے, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ سول میٹرز میں تو آپ شریعت لیتے ہیں, کرمنل میٹرز میں جہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو یا کچھ اور ہو, سخت سزا کا پروویژن ہو, وہاں پر آپ جو ہے انڈین پینل کوڈ لیتے ہیں؟ تو یہ بھی تو منافقت ہے نا کہیں نہ کہیں. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں, دو کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو قانون کا درجہ دے. جب ہم اپنی ریاست میں قوانین بناتے ہیں تو قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے میرا پرسنل بلیف, وہ کوئی ہندو کا مختلف ہو سکتا ہے, کسی مسلمان کا مختلف ہو سکتا ہے, کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کا مختلف ہو سکتا ہے. آپ ریاست کی سطح پہ قانون سازی کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے اس قانون سازی کرنے سے پہلے کہ کیا آپ کسی کے پرسنل بلیفز کے اندر مداخلت تو نہیں کر رہے, کسی کے پرسنل معاملات میں مداخلت تو نہیں کر رہے. اگر اس سوال کو وہاں پر حل کر لیا جائے تو پھر یہ آگے کی بحثیں نہ ہوں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میں اس وقت امریکہ میں موجود ہوں. امریکہ کے اندر انہیریٹنس کا ایک لا ہے, ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک لا ہے. انہیریٹنس کے لا کا مطلب یہ ہے کہ جب میں یا کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوگا تو میری جائیداد کیسے تقسیم ہوگی, اس کے لیے ریاست کی سطح پہ قانون سازی ہوئی ہے. میں اس قانون سازی کو غلط سمجھتا ہوں. کیوں غلط سمجھتا ہوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اپنے دینی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا تھا. ریاست کا یہ کوئی حق نہیں تھا کہ اس معاملے میں آ کر کوئی قانون بنائے. یہ قانون میری ثوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس بات کا اعلان ہی نہیں کیا کہ وہ کس مذہب پر ہے, اب مال بچ گیا ہے تو اب ریاست کے اصول پہ تقسیم کرے, آپ کر لیں قانون سازی اس کے اوپر, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ کہیں کہ تمام شہری مرنے کے بعد اپنی انہیریٹنس ایسے تقسیم کریں گے تو یہ میرے پرسنل معاملات میں مداخلت ہے. یہ میں کسی مسلمان کے لیے نہیں کہہ رہا, کسی مسیحی کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا, کسی ہندو کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا. اگر ہندوتوا یا ہندوازم یا ان کے نقطہ نظر میں انہیریٹنس کسی قاعدے سے تقسیم ہوتی ہے تو میں امریکہ میں ان کے حق میں آواز اٹھاؤں گا کہ اس لا کو بدلنا چاہیے ہے. یہ پرسنل معاملات میں انٹرفیرنس ہے, ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو طے کرے. اسی طریقے سے میں طلاق دیتا ہوں, میں نے طے کرنا ہے کہ طلاق کیسے دی جائے گی. آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ آ کر مجھے بتائیں کہ تمہارے مذہب میں صحیح طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے. میں مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کو اپنا رہا ہوں گا. میں مثال کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جس امام پر, میرا جس فقیہ جس کے دلائل پر اطمینان ہے, مجھے لگتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کر کہے کہ 3 نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو کچھ پچھلے دنوں ہوا میرے خیال سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. I get your point. آخری مثال میں دے دوں, ریاست کا کوئی حق نہیں کہ وہ یہ طے کرے کہ اسلام میں حجاب لازم ہے کہ نہیں ہے. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ آپ کوئی قانون بناتے ہیں کہ اسکول کا یونیفارم یہ ہوگا تو قانون بناتے ہوئے یہ چیز ضرور ملحوظ رکھیں کہ میرا کوئی دینی نظریہ اور وہ قانون آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے. اس حساب سے ٹیکسیشن جو ہے ہمارے یہاں پہ جس طرح سے کی جاتی ہے, ہمارے یہاں پہ جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو سودی نظام ہے, جس طرح سے انٹرسٹ لیا جاتا ہے بینکنگ کے اندر, اور پوری دنیا کے اندر بینکنگ سسٹم ایک موجود ہے. اگر کل کو مسلمان کہے جی ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ سود ہمارے نزدیک حرام ہے, ہمارے نزدیک طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے, ہم تو نہیں دینے دیں گے. لیکن نیشن سٹیٹ کے اپنا آئین بنانے کا حق بھی اس نیشن کو ہے, اس کی اکثریت کو ہے, اس کے الیکٹڈ ممبران کو ہے. تو وہ حق بھی آپ ان سے نہیں چھین سکتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کے اندر کانفلکٹ آتا ہے. تو یہ اگر آپ
آج میں لسٹ بنانے بیٹھوں کہ جی نیوزی لینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر اگر کوئی ہندو ہو یا کوئی مسلم ہو، ان کے جو اینشنٹ کوڈ آف لائف ہے اس کے مطابق، ان کے ہسٹوریکل جو ٹیکسٹ ہیں ان کے جو مذہب کے، اس کے مطابق کہاں کہاں کانفلکٹ ہے، تو میں تو یہاں پہ بکھیڑا کھڑا کر یہاں پہ کر سکتا ہوں اوور نائٹ. بالکل آپ بھی کر بالکل سکتے ہیں. تو ملک اس طرح سے تو نہیں چلتے. بالکل بکھیرا کھڑا نہیں ہوگا. پرسنل کیوں معاملات نہیں ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ جی میں تو طلاق اس طرح سے دوں گا اور اس میں تو 4 بیویاں رکھوں گا، یہاں کا قانون تو اجازت نہیں دیتا ہے 4 بیویاں نہیں. رکھنے کی. آپ یہ دیکھیے کہ جو قانون ہے 4 بیویوں کے بارے میں اگر آپ کوئی قانون سازی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ملیشیا میں بھی قانون سازی ہے، مسلمان ممالک میں بھی ہے، صرف غیر مسلم ممالک کا معاملہ نہیں ہے، مسلمان ممالک میں بھی یہ بات موجود ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہے کس بنیاد پہ؟ بنیاد واضح کریں گے آپ. حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی. مثال کے طور پہ آپ نے امریکہ میں قانون بنایا ہے 4 ایک سے زائد شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کی بنیاد یہ دی ہے کہ جی مسیحیت کے مذہب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا جارج واشنگٹن کو خواب آیا تھا کہ ایک شادی ہونی چاہیے. آپ اس کو علم، عقل اور شعور کی بنیاد پہ کوالیفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی شخص نہیں عقل کی مانتا. بنیاد پر یہ کوالیفائی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے. نہیں، وہ تو اصول ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے کہ ہمارے دین میں کیا یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ایک ہونی چاہیے یا دین نہیں کو ہونی ایک بار چاہیے. سائڈ میں کریں. عقل کیا کہتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت وہ 4 ہسبینڈ نہیں رکھ سکتی. یہ عقل کے محاورے نہیں ہے. دیکھیے، میں اس پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دینی موضوع ہے، یعنی اس پر عقلیات کی دنیا میں بات فی ہوگی. الحال صرف عقل کے تقاضے سے اس کو دیکھیں. میرے خیال سے عقل کے لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایک شخص ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے تو اس کی اجازت اس کو دی جانی چاہیے ہے، اور اگر عورت کرتی ہے تو نہیں دی جانی چاہیے. اگر آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک اور پروگرام رکھیں کہ تعدد ازواج کے کیا تصورات ہیں، لیکن میں اصولی بحث کرتا ہوں. اصولی بحث پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی اگر 4 بیویاں رکھے تو وہ ٹھیک ہے، ایک عورت 4 ہسبینڈ نہیں رکھ سکتی. اور یہ عقل کے، آپ دین کو سائڈ میں کریں. آپ ایک باحیثیت ایک انسان، آپ کے عقل کے تقاضے پر یہ بات کھری اترتی ہے. دیکھیے، میں جس وقت اس موضوع پہ بات کروں گا تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے، تو وہاں میں وہی بات کروں گا جو آپ نے فرمائی ہے. دنیا کی ابتدا ایک آدم حوا سے ہوئی. انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ خاندان کا ادارہ صرف ایک میاں ایک بیوی چلاتے ہیں. عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، شعور بھی اس کا تقاضا کرتا ہے، عملی مثالیں بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں. یہ بحث بالکل الگ ہے. لیکن آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک سے زائد شادی کر لی ہے. میں اس وقت اسٹیٹ لا کی بات نہیں کر رہا. اسٹیٹ لا صحیح بنا ہوا ہے اور اسٹیٹ نے اس کو کسی بنیاد پہ بنایا ہے، آپ پابندی بھی اس پہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ کہتے ہیں، آپ بھی یہ بات مانیں اپنے نقطہ نظر کے مطابق کہ ایک شادی سے زیادہ دوسری شادی کرنا عقلاً غلط کام ہے، تو یہ میں آپ سے اختلاف کروں گا اور کہوں گا کہ یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ سے منوانے کا، اس لیے کہ میں اس بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں. یہ کوئی مثال کے طور پہ اس طریقے کا سماجی ایول ہے کہ جیسے آپ سوال کریں کہ ملاوٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ایک موضوع ہے، 10 چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک سے زائد شادی کی. پورے کے پورے تصورات اپنے عملی حقائق اور تقاضوں کے لحاظ سے ضروریات رکھتے ہیں. یہاں پر امریکہ کے اندر عامش آبادی آباد ہے، امریکہ کے اندر اور امریکہ کی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے تعدد ازواج بھی ہیں ان کے یہاں. تو یہ بالکل الگ موضوع ہے. اصول پر آتے ہیں. اصول یہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی مسلمان شہری آگے بڑھ کے یہ کہے کہ میں تو ریاست کو ٹیکس نہیں دیتا کہ یہ تو سود ہے، تو پھر اس سے 2 سوالات ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ اگر اس ریاست میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے یہ تقاضے ہیں، آپ اگر اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا. آپ ملک چھوڑیں اور کسی ایسے ملک میں جا کر آباد ہو جائیں جہاں آپ کے مطابق اسٹیٹ کی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن میں اگر ہندوستان میں ہوں اور مجھے ریاست سے کوئی شکایت ہے تو میں 2 کام کروں گا وہاں پہ. پہلا کام کیا کروں گا؟ میں یہ کام کروں گا کہ ریاست کو توجہ دلاؤں اور بتاؤں کہ دیکھیے آپ مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکتے، آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے کہ میں مثال کے طور پہ سور کھاؤں، میرے نزدیک یہ حرام ہے. آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو مجھے مجبور کرے سور کھانے پہ. تو آپ اس کو روکیں. لیکن ریاست میرے ساتھ زبردستی کرتی ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں پھر اس ریاست کو چھوڑوں اور وہاں سے ہجرت کروں. وہاں رہتے ہوئے میں نیوسنس کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ مسلمان یہ کہتے ہیں ذرا آپ فہرست بتائیے مجھے
ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، ان کو کن لاس کے اوپر اشکال ہے ہندوستان کے اندر؟ ذرا نام گن کے بتائیے مجھے، ان کو کیا بہت سارے لاز ہیں؟ لاز پہ، ان کو آپ انہیریٹنس لا پہ بتائیے۔ پرابلم ہے، انہیں ٹیکسیشن پہ پرابلم ہے، انہیں سود پہ پرابلم ہے، انہیں کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر پرابلم ہے، انہیں جس طرح سے آپ طلاق دیتے ہیں اس میں پرابلم ہے، شادی میں پرابلم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی مذہبی تقریبات میں اگر ان کو اگر کوئی لڈو کھانے کے لیے بھی کہہ دے کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں کوئی تیوہار ہے، تم ایسا کرو، یہ گلاب جامن کھا لو، انہیں اس میں بھی پرابلم ہے۔ دیکھیے انہیں اس کسی کے مذہب کا اگر کوئی دن آ جائے، ہولی ہے، وہ ہولی کے 4 رنگ بھی اگر ان کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائیں، انہیں اس میں بھی پرابلم ہے۔ میں اگر آپ کو گنانا شروع کروں گا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اس پرابلم کا تعلق، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اس پرابلم کا تعلق مسلمانوں کی مذہبی فکر سے ہے۔ وہ فکر ہندوستان کے مسلمان اپنائیں گے تو پرابلم پیدا ہوگا، وہ امریکہ میں یہ سارے پرابلم امریکہ میں مسلمانوں کو پیش آتے ہیں۔ اس کا تعلق محض ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں ہے، اس نہیں، کا میں تعلق نے یہ تو نہیں مسلمانوں کی کہا آپ فکر کو، سے آپ ہے۔ نے ہندوستان کا پوچھا تو میں نے ہندوستان کا بتا دیا۔ جی، یہ مسلمانوں کی فکر سے اس کا تعلق ہے، ریاست کے اندر رہتے ہوئے۔ مثلا ابھی اس نے ریاست نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ بھئی آپ ہولی پہ جا کے اپنے کپڑوں پہ کلر نہیں پھینک سکتے۔ اس کا تعلق مذہبی فکر سے ہے۔ وہ فکر یہ کہتی ہے کہ کسی شرک سے مشابہت رکھنے والے تہوار میں تم شامل نہیں ہوتے، اس پہ ہم بھی تنقید کر سکتے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر بھی تنقید ہے۔ جو ہم اصولی بحث کر رہے تھے اس پر رہی ہے۔ وہ اصولی بحث کیا ہے؟ وہ اصولی بحث یہ ہے کہ ریاست یہ طے نہیں کرے گی کہ مثلاً میرا حجاب اگر میں نے لینا ہے تو حجاب کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آئی ایگری ود ریاست یو، یہ میں یہ بالکل آپ کی بات بس سے اس حد تک، 100% پر جہاں متفق پر ہوں اس آگے بڑھے معاملے گا میں۔ مسلمان تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھیے یہ آپ مداخلت کر رہے ہیں ریاست کے معاملات میں، آپ پرسنلی یہ سمجھتے ہیں تو اس پر عمل پیرا رہی ہے۔ جدید دنیا کے اندر یہ جو سود جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریفیں بڑی بدل چکی ہیں، اس کے اطلاق بڑے بدل چکے ہیں۔ یہ وہ سود نہیں ہے جو بینکوں میں ہم آج دیکھتے ہیں، جو اس سے پہلے معاشی طور پہ ہوتا تھا۔ تو وہاں پر مسلمانوں کی اس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ ریاست بھی کرے گی، وہ تعلیم کے ادارے بھی کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ دنیا کی معیشت کیسے چلتی ہے۔ یہ درہم دینار کا دور نہیں ہے، یہ معیشتیں عالمی طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اور جس چیز کو تم غلط سمجھ رہے ہو، خود اپنے اصولوں میں جا کر دیکھو، یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہاں پائی جاتی ہے۔ اور وہاں پر بھی میں کہوں گا دنیا کی کوئی ریاست آسمان سے نہیں اترتی، ہر قانون پہ تنقید کا حق ہے۔ مسلمان کریں، ہندو کریں، ریاست کو ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اور مطمئن وہ کیسے کرے گی؟ یہ بتا کر کہ جو قانون میں نے بنایا ہے وہ یا تمہاری یک تلفی کو روک رہا ہے یا تمہاری جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روک رہا ہے۔ اور ہم اگر مسلمان ہیں تو آگے بڑھ کے مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ ہم یہ کہنے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم سے آپ اگر ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے نقطہ نظر کے مطابق ٹیکس لیں۔ وہ آپ کے موجودہ ٹیکسیشن سے کافی زیادہ ہے، ویسے آپس کی بات میں بتا رہا لیکن ہوں، جو بھی ہو، لیکن یہ حق بھی میں رکھتا ہوں، کسی کے یہ حق بھی میں مذہبی امریکہ میں روایات بھی کو رکھتا ہوں۔ دیکھ یہ کے حق پالیسی نہیں بنتی ہے۔ ملک کی پالیسی بنتی ہے ایک اپنے لیول کے اوپر، اس میں کوئی بھی ریلیجن کی دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے چینجز آئے ہیں۔ ہوموسیکشولیٹی کا ایک لا تھا 377، جس کو ہمارے سپریم کورٹ نے ایبروگیٹ کیا، اور آج اب وہ دھیرے دھیرے جو دنیا بھر کے پیمانے ہیں، گلوبل جو سٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق ہم کیچ اپ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس میں بھی بہت بڑا اعتراض ہے، بہت ساری چیزوں سے اعتراض ہے۔ کہنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے صاحب، ایک ملک کے اندر ایک ہی نظام ہوگا۔ آپ کو اگر وہ پسند ہو تو ٹھیک ہے، نہ پسند ہو تو آپ کو اس کا متبادل ڈھونڈنا ہوگا۔ جس بالکل طرح ٹھیک ہے، سے آپ نے میں کہا کہ اصول کی حد تک آپ سے متفق ہوں۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے گی، میں ریاست کے شہری کی حیثیت سے اس پر عمل کرنے کے لیے پابند ہوں، لیکن میں پارلیمنٹ میں ہوں گا تو یہ آواز اٹھاؤں گا کہ جو ہاں، قانون آپ بنا رہے ہیں اس کا میرے پرسنل بلیف سے تعلق ہے، اور آپ میرے نقطہ نظر میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ حق جس طرح وہاں قانون بنانے کا ہے، اسی طرح مجھے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا۔ ہندوؤں کے اندر بھی منوسمرتی کوڈ ہوا کرتا تھا، لیکن جب کانسٹیٹیوشن بنا تو کچھ ہندو مہاسبھا اور ایسی تنظیموں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اینڈ میں ہماری گورنمنٹ نے سب کو مطمئن کیا اور آن بورڈ لیا۔ کسی کو نہیں سمجھا سکے تو وہ مسلمان تھے، اور وہ کہیں نہ کہیں پہ اٹ گوز بیک ان دا ہسٹری کی انہیں، اور یہ پارٹیشن کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھی کہ دو الگ الگ مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم نہیں چل پائیں گے جی ان کے حساب سے، اس لیے ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے۔ وہ بات اور ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی اللہ کا قانون نہیں ہے، ایسا کوئی مکمل شریعت نہیں ہے، وہاں بھی انڈین پینل کوڈ کی ہی طرز کے اوپر پاکستان پینل کوڈ ہے۔ یہاں تک کہ اس کی آپ یہ کہیں کہ جو بھی اس کی سزائیں ہیں ہر چیز کی، وہ لے دے کہ ایک ہی ہے، سیکشن 144 ہمارے یہاں پہ بھی وہی ہے اور وہی ہے، سارے ہے۔ آپ 295 لے لیں،
295A B, तो हमारे यहाँ वही है, C आपने लगा दिया एक और अलग। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल जो मेरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना लेना चाहिए, डू यू थिंक, या फिर उन्हें आगे इसमें और रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए? हिंदुस्तान के मुसलमानों को सबसे पहले इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि वो कौन से मामलात हैं जिसमें उनके दीन ने उनके लिए कुछ चीज़ें मुकर्रर कर दी हैं। वो मामलात बहुत मुख्तसर से हैं। वो शादी ब्याह के मामलात हैं, वो निकाह तलाक के मामलात हैं, वो असलन विरासत की तकसीम के मामलात हैं, और वो आपके औरतों के हवाले से बाज़ मौक़ों के ऊपर ज़ीनत और हिजाब के मामलात हैं। ये चंद मामलात हैं। इन मामलात को अलग कर दें और बाकी जो कुछ मौजूद है उसमें ख़ुद इंसान को शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि वो इखलाकी उसूलों को सामने रख के आप अपने कायदे बनाएं, अपने कवानीन बनाएं, अपने लॉज बनाएं। वो टैक्सेशन के कवानीन आप बना सकते हैं, जो चाहें बनाएं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझना चाहिए। जो बात मैंने आपसे की थी वो बात ये थी कि बदकिस्मती है, हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारी तारीख़ में मुसलमानों की रियासत के अंदर कवानीन रहे, जिसको फिक्स से ताबीर किया जाता है, वो असल में दीन का एक, जिसको आप कहते हैं पीनल कोड है, उसको नाफिज होना चाहिए हम पे। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर वो ये बात पूरी तवानाई से पेश करेंगे कि देखिए तलाक मेरे नज़दीक 3 होती हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जब तलाक दूँ या कोई खातून कहे कि मुझे 3 तलाक़ें मिलें, तो गलत होने के बावजूद आप मुझे ये हक दीजिए कि मैं उनको 3 समझूँ, तो इस मामले में रियासत इंटरफेयर ना करे। इसी तरीके से इन मामलात में रियासत इंटरफेयर ना करे कि मेरी विरासत है, मेरी निकाह है, मेरा तलाक है, ये कैसे होगा, ये हम तय करेंगे। हाँ, आपने रियासत की सतह पे कानून बनाना है, आप ज़रूर बनाइए, लेकिन इन चंद मामलात में हम पर कोई पाबंदी आयद ना करें। आप हराम खाना चाहते हैं खाइए, मुझ पर ये लाजिम ना करें कि जी मैं भी जाकर बगैर ज़बिया के, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए गोश्त खाऊंगा। आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी हिंदुओं की, जिस तरह हिंदुओं की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती नमाज ना पढ़ के। मेरे ख्याल से अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के और अगर अपना कोई गोश्त खाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें, जिस तरह से चाहे हलाल करें। आई डोंट थिंक वो तो यहाँ पे इन मुल्कों के अंदर भी इजाज़त है और लोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक है, आई थिंक पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो कानून साजी करे और मुसलमानों पर ये लाजिम है कि वो उसे माने। बिल्कुल ऐसे दीनी लिहाज से लाजिम है। हाँ दीनी जी। लिहाज से लाजिम। अब बात ये है कि अगर हर कोई ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दे तो फिर तो ये स्टेट नहीं रही ना। फिर ऑब्जेक्शन पार्लियामेंट की सतह पे होती है भाई, सड़क की सतह पे नहीं होती। पार्लियामेंट की सतह पे जब कानून बनता है सारे मराइल से गुजरता है। इसको भी आप रियासत को आप खुदा का दर्जा ना दें, रियासत भी इंसानों पर मुश्तमिल है, गलती भी करती है। ये सब काम हमने वहाँ रियासत की सतह पे किए पाकिस्तान में, लेकिन हर मजहब आवाज नहीं उठाते हम। हसन साहब, हर मजहब के मानने वाले फिर कल को एतराज कर सकते हैं कि ये चीज हमारे मजहब के एतराज सुनेंगे ना, हम एतराज सुनेंगे, एतराज का जायजा लेंगे, उसके अंदर इखलाकी इल्मी फिक्री पहलू देखेंगे किसी शख्स के पर्सनल राइट्स पे तो कोई कदर नहीं आ रही। इन सब पहलुओं का आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या लोग उज़र पेश करते हैं हम लोगों के बारे में। भाई रियासत की सतह पे कानून बन चुका है अहमदियों के बारे में, तुम लोग कौन होते हो बोलने के लिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात इसको गौर से सुने कि रियासत जो भी कानून बनाएगी यूनिफॉर्म होगा, कोई दो राय नहीं है। जब बनेगा तो अमलन उस पर अमल भी होगा, अक्सरियत पार्लियामेंट की फैसला करेगी, वही कानून बनेगा। लेकिन कानून बनाने के इस अमल को इंसानी अमल समझें, इसके अंदर गलती भी होती है, इसके अंदर बेहतरी भी लाई जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा कि हर कोई खड़ा होकर कहे कि मैं तो कानून को नहीं मानता। कानून मानना लाजिम है, कानून पर अमल दरामद होगा। मेरे ख्याल हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, मुझे वक्त का भी ख्याल है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ये बताएं साहब कि एक तो गाय की कुर्बानी वाला मसला है, इसके अलावा हिंदुस्तानी मुसलमानों को और क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए है कि जिस उसूल पे वो उस मुल्क में आबाद हैं, वो उसूल जमहूरियत का उसूल है, बराबर के शहरी हैं। और किसी भी मुल्क में अगर आपने अपनी अक़दार, अपने कल्चर, अपने मजहबी नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसके लिए आपको मजबूत लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप जो दुनिया को जानती हो, वो लीडरशिप जो ज़माने को जानती हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हिंदुस्तान में जो लीडरशिप इस वक्त मुसलमानों की है वो जज्बाती लोगों पर मुश्तमिल है। वो मुसलमानों को इन महरूमियों का नारा लगाकर असल में बरंगेख्ता करते हैं अपने सियासी मफादात के लिए।
اور اس کی وجہ سے مسلمان در حقیقت ہندوستان کے اندر تعلیم کا شعبہ ہو، ملک کی ترقی کے لیے جو آپ خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق ہو، اس سے عملاً دور ہو چکے ہیں، اور محرومیت کے اندر جا کے اس محرومیت کو جو سیاسی لیڈر اس کی بازیافت میں آگے بڑھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا یہ کام ہے ان کو یہ بات اچھی لیڈرشپ پیدا کر کے ریاست کی سطح تک بھی پہنچانی چاہیے اور عالمی سطح تک بھی پہنچانی چاہیے ہے کہ اس ملک میں ہم برابر کے شہری ہیں، مواقع برابر کے ملنے چاہیے ہیں، اپرچونٹیز برابر کی ملنی چاہیے ہیں، اور ہم اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے، اور اس کی بڑی آواز ہندوستان میں مولانا وحید الدین خان نے بڑے لمبے عرصے تک اٹھائی اور مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ آپ اس محرومی کے نعرے لگا کے کچھ نہیں کر سکتے، آگے بڑھیے، تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اچھی لیڈرشپ پیدا کریں۔ وہ اچھی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں جائے گی تو اچھے طریقے سے آواز اٹھائے گی آپ کے بارے میں، اور جو آپ کو تھوڑی بہت پرابلمز محسوس بھی ہوتی ہیں ان کا بھی حل ہو جائے گا۔ تو رونے سے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، آپ کو سوسائٹی میں کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور مضبوط لیڈرشپ وہ کسی کمیونٹی کا تحفظ کرتی ہے، کسی ملک میں۔ لیڈرشپ مضبوط ہونی چاہیے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ سیکولر بھی ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کے ہر انسان، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر کوئی مسلم لیڈر کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کی بات کر رہا ہو، سیکولرزم کی حمایت کر رہا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے جو ہندوز ہیں، میجورٹی جو آبادی ہے، وہ بھی ان کے سپورٹ کریں گے اور ان کے مداحوں میں ان کا بھی شمار ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ مسلمان سیاستدان، مولانا آزاد کو آپ چھوڑ دیں، ان بہت ایک دو اور آپ کو نام ہوں گے، محمد عارف خان جیسے، زیادہ تر جو سیاست کرتے ہیں وہ سیپریٹزم کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کی سیاست کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی سیاست نہیں کرتے جس کو دیکھ کے کوئی ہندو بھی کہہ سکے کہ ہاں یار یہ میرا لیڈر ہے اور مجھے یہ اپیل کرتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو سیکولرزم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ اتنی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اتنی بھی کوئی گالی دینے والی چیز نہیں ہے، اگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اسے، اس کے نظام کو اور اس کے سیکولر ویلیوز کو ہی اگر آپ گالیاں دیں گے، مثلا میں نیوزی لینڈ میں ہوں، آپ امریکہ میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہمارے دفاع میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز یہاں کھڑی ہے تو وہ سیکولرزم ہی ہے۔ اگر ہم سیکولرزم کو ہی گالی دیں گے تو بھائی میجورٹی کو تو سیکولرزم نہیں چاہیے ہوگا۔ اگر ہندوستان کی جو میجورٹی ہے آج، انڈیا اگر کہہ دے کہ جی ہم ہندو اسٹیٹ ہیں، تو اس سے ہندوؤں کی زندگی پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا جتنا مسلمانوں کی اور باقی جو اقلیتیں ہیں ان کی زندگی پہ پڑے گا۔ لیکن اقلیتیں ہی جب سیکولرزم کو گالیاں دیں گی تو پھر کہانی آگے کیسے بڑھے گی؟ نہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر اصول کی حد تک دیکھیں، پاکستان میں تو ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے کہ ہم نے اپنے دستوری کو تبدیل کر دیا۔ ہندوستان میں اگر دستور اس سطح پر محفوظ ہے اور وہ تحفظ کا اعلان کرتا ہے، تو اب ہم نے صرف ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں حکومت ہے یہ توجہ دلانی ہے شائستگی کے ساتھ کہ اس دستور پر عمل پیرا ہوں۔ دستور میں اگر تبدیلی ہو جائے تو ریاست کی سطح پر آپ جو نتائج بھگتتے ہیں وہ ہم نے پاکستان میں بھگتے ہیں اور ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، ان کو تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اگر وہ دستور موجود ہے جو اس چیز کا تحفظ دیتا ہے کہ آپ مختلف نسل، مختلف رنگ، مختلف مذہب، مختلف زبان کے ہوتے ہوئے آزاد شہری ہیں، تو یہ بہت غنیمت کی بات ہے۔ مسلمان لیڈرشپ کو آگے بڑھ کے اس دستوری روایت پر عمل کرنے کے اچھے نمونے پیدا کرنے چاہیے۔ کرنے تو چاہیے، اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے۔ ادے پور میں جب لنچنگ ہوئی صاحب، تو پاکستان کے اندر بڑا اعتراض کیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3.5% آبادی ہے مسلمانوں کی ادے پور شہر میں، پھر بھی آپ ان کی جرت دیکھیے کہ وہ سر عام جا کے اور کسی کا گلا ریت دیتے ہیں، بی ہیڈ کر دیتے ہیں کسی کو۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی ہندو تاریخ میں کوئی ایسی مثال دیں جس نے کوئی اس قسم کی جرت کی ہو؟ نہیں کی، پاکستان کی حد تک تو نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ اصل میں کیا جرت جو دیتی گنجائش ہے وہاں پہ ایسی حماقت کرنے کی؟ نہیں، بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ ہندوستان میں بھی جس چیز نے ان کو جرت دی وہ ان کی غلط دینی تعبیر ہے، ورنہ عملی حقائق کے لحاظ سے وہ دیکھیں تو ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں۔ تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہر پہلو سے ہے، یعنی مسلمانوں کی جو دینی فکر ہے وہ دینی فکر صرف وہاں پر نہیں۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ بڑی تعداد میں عرب ملکوں سے اسکینڈینیوین کنٹریز نے اپنے ہاں لوگوں کو اسائلم دیا،
اچھا وہاں جب ان کو اسائلم دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ ان کے شکر گزار ہوں، ان کے بارے میں یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی، نہ ہمارے پاس ریاست تھی، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جینے کا موقع فراہم کیا۔ وہ انہوں نے وہاں جا کر خلافت کے احیاء کی تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ یہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، اس امریکہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ میں ہوا اس کے لیے جو مہمیز فراہم کی، جو بنیاد فراہم کی، جن لوگوں نے، یہ جو ابھی آئی ایس آئی میں عراق کے اندر اور شام کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں کے شہری، مسلمان شہری یورپی ملکوں کے، امریکہ کے، وہ وہاں گئے، کیسے گئے؟ یہاں کی مسلمان مذہبی جو جماعتیں ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہاں پر یہ کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ تو ہم لوگ حقیقت میں اصل میں تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ غلط دینی فکر۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی امریکہ میں رہتے ہوئے یا مسجدوں میں جا کے کہ ہمارے علماء امریکہ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں یا اللہ امریکہ کو ترقی دے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بھی ہندوستان اور کشمیر اور چیچنیا اور بوسنیا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کے حقوق کو نہیں پہچانتے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دور تبدیل ہو چکا ہے، یہ دارالکفر اور دارالاسلام کا دور نہیں ہے، یہ نیشن اسٹیٹ کا دور ہے، اور اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بھی کوئی اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بہتری آ سکتی ہے۔ جمہوریت طرز حکمرانی ہے، سب برابر کے شہری ہیں۔ میں کسی ملک میں جاؤں تو میں نے ملک کو اپنانا ہے، میرا کوئی مذہب ہو تو ملک نے مجھے اپنانا ہے۔ اس اصول پر ہم جئیں گے تو دنیا کے امن، دنیا کی ترقی میں کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں گے، ورنہ فساد ہی فساد۔ جی، آپ نے امریکہ کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں سیرین ریفیوجیز نے ابھی 4-5 سال پہلے جرمنی کے اندر نیو ایئر کی سیلیبریشنز ہو رہی تھی، تو ہجوم نے وہاں کی جو لوکل لڑکیاں تھیں ان کو گھیر کے اور انہیں مولیسٹ کیا۔ یہ بھی آپ نے خبر آئی ایم شور سنی ہوگی، نہیں تو اگر آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ لشکر طیبہ کے امیر حمزہ نے کتاب لکھی، انسانیت کا قاتل ہندو دھرم۔ پاکستان کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھی جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی یہ بہت غلط ہے، ہمیں اس طرح کی کتابیں نہیں چھاپنی چاہیے، یا پھر اس کے اوپر کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ، کچھ نہیں ہوا۔ یہ بھی بلاسفمی کے دائرے میں چیز آتی ہے۔ سلمان رشدی نے جب سیٹانک ورسز لکھی تو انڈیا نے فوری طور پہ اس پہ بین لگایا۔ ہندوستان کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں چھپتی جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی انسانیت کا قاتل اسلام مذہب، اس طرح کی آپ کتاب نہیں چھاپ سکتے ہیں، اور چھاپنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ تو جو قانون آئین ہے وہ اس سے نپٹے گا، لیکن اس سے پہلے جو مسلم ہے وہ سڑک پہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ دے ڈونٹ ویٹ فار پولیس ٹو کم۔ تو خیر آج آپ سے بہت ساری باتیں ہوئیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ہم جیسے غیر مسلمز کے بیچ میں بھی بیٹھا کریں، تاکہ ہماری قوموں کے درمیان اور ہمارے ملکوں کے درمیان یہ جو کہیں نہ کہیں پہ ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس میں کچھ کمی آ سکے، ہم ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں۔ تو محمد حسن الیاس صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو بہت سو مچ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔